بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم اساس النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اساس النحو کا 27واں سبق پڑھیں گے۔ آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ 27واں سبق مفعول لہو اور مفعول معہ کا بیان۔ سب سے پہلے مفعول لہو کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مفعول لہو کی تعریف: وہ مصدر منصوب جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرے، اسے مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تعریف بیان کی انہوں نے، وہ مصدر منصوب۔ لفظ مصدر سے یہ پتہ چلا کہ وہ اسم ہوگا، کیونکہ کلمے کی کوئی بھی کلمہ ہو، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر جو کلمہ اسم ہو اس کی 3 قسمیں ہیں: مصدر، مشتق، جامد۔ یا تو وہ مصدر ہوگا یا مشتق ہوگا یا جامد ہوگا۔ تو ان کا یہ مصدر کہنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہی ہوگا، اور اسم میں سے مشتق یا جامد نہیں ہوگا بلکہ مصدر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کی تعریف کے اعتبار سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگوں نے مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے مصدر ہونے کی قید لگائی ہے، یعنی مفعول لہو منصوب تبھی ہوگا جبکہ مصدر ہو۔ اگر مصدر نہ ہو تو پھر مفعول لہو تو بنے گا وہ، مگر منصوب نہیں ہوگا۔ لام حرف جر کے ذریعے سے مفعول لہو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کے ساتھ ان کے اعتبار سے یہ منصوب کو ہی جو ہے مفعول لہو مانتے ہیں، تو انہوں نے منصوب کی قید بھی لگا دی ہے۔ تو وہ مصدر منصوب، یعنی ایسا مصدر جو منصوب ہو، یعنی مرفوع یا مجرور نہ ہو، اس پہ نصب ہو، جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرے، یعنی فعل واقع کیوں ہوا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ بیان کرے، اسے کہتے ہیں مفعول لہو۔ وہ مصدر منصوب جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرے۔ پھر اس کا ایک دوسرا نام بیان کر دیا کہ مفعول لہو کا دوسرا نام مفعول لاجلہ ہے، ٹھیک ہے، لاجلہ، اجلہ نہیں، لاجلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال دے رہے ہیں، جیسے ضرب استاذ زیدن تادیبا، استاد نے زید کو ادب سکھانے کے لیے مارا۔ تو اس مثال میں تادیباً یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، ثلاثی مزید فی کا ایک باب ہے باب تفعیل، اس کا مصدر ہے تادیب۔ تادیب یہ مصدر ہے اور منصوب بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وجہ بتا رہا ہے فعل کے واقع ہونے کا۔ استاد نے زید کو مارا، بھائی کیوں مارا؟ تادیباً، ادب سکھانے کے لیے۔ مفعول لہو کی پہچان عام طور آسان یوں سمجھ لیجئے کہ جو لفظ کیوں کے جواب میں واقع ہو، کوئی فعل کیا جائے اور کیوں کے ذریعے اس فعل کے بارے میں سوال کیا جائے، یہ فعل کیوں ہوا بھائی، تو پھر جو ہے جو جواب واقع ہوگا وہ مفعول لہو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی تعریف کے اعتبار سے جو ہے منصوب ہونا بھی ضروری ہے، مصدر ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے نحات کے نزدیک بعض نحات نے یہ قید نہیں لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ منصوب ہونے کے لیے اور بھی قید بعض لوگوں نے لگائی ہے کہ جب مفعول لہو کا فعل، مفعول لہو کے فعل کا زمانہ اور مفعول لہو کا زمانہ دونوں ایک ہوگا تب مفعول لہو جو ہے منصوب ہوگا۔ اگر فعل کا زمانہ الگ ہے اور مفعول لہو کا زمانہ الگ ہے تو منصوب نہیں ہوگا۔ مزید تفصیل آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مفعول لہو کے فعل کا فاعل، مفعول لہو کا فاعل، دونوں کا فاعل بھی ایک ہونا چاہیے۔ منصوب ہونے کے لیے مفعول لہو کا زمانہ اور اس کے فعل کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، مفعول لہو کا فاعل اور مفعول لہو کے فعل کا فاعل وہ بھی ایک ہونا چاہیے، تب جو ہے منصوب ہوگا۔ خیر، مفعول معہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وہ اسم منصوب، اسے پتہ چلا کہ وہ فعل یا حرف نہیں ہوگا، مفعول معہ اسم ہی ہوگا۔ اور کیسا اسم ہوگا؟ مرفوع یا مجرور نہیں ہوگا بلکہ منصوب ہوگا۔ وہ اسم منصوب جو ایسی واو کے بعد واقع ہو، اس سے پتہ چلا کہ وہ واو کے بعد واقع ہوگا۔ اور واو جو ہے کون سے واو کے بعد واقع ہوگا؟ آگے بیان کر رہے ہیں، جو بمعنی مع ہو، ایسے واو کے بعد واقع ہو جو مع کے معنی میں، اور مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ یہ جو مع استعمال ہوتا ہے عین کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ تو مفعول لہو معہ اس اسم کو کہیں گے جو منصوب ہو اور واو کے بعد ہو، ایسے واو کے بعد جو مع کے معنی میں ہو، یعنی ساتھ کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے بس یہاں پہ جو ہے منصوب کی قید انہوں نے لگائی ہے، ورنہ اس کا اعراب جو ہے بعض صورتوں میں اس کا اعراب کی تفصیل ہے، آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ منصوب بھی ہوتا ہے، اور اگر عطف جائز ہوتا ہے تو عطف کے مطابق یعنی معطوف علیہ کے مطابق بھی جو ہے بعض اوقات اعراب آتا ہے۔ اور یہاں پہ مفعول معہ جو منصوب ہوتا ہے اس کا عامل کون ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ جمہور کا نزدیک یہ ہے کہ فعل ہی عامل ہوتا ہے، جو فعل وہاں موجود ہوتا ہے وہ فعل عامل ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ واو ہی عامل ہوتا ہے، جو واو ہوتا ہے مفعول معہ سے پہلے، وہ واو مفعول معہ کو نصب دیتا ہے۔ خیر، جیسے جاء زید و طلوع الشمس، یعنی زید سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ آیا، جاء آیا زید، ٹھیک ہے، زید آیا، و طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ۔ ترکیب وہی کریں گے، جاء فعل ماضی اور زید اس کا فاعل، واو و معنی مع، طلوع مضاف، الشمس مضاف الیہ سے مل کر مفعول معہ، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب تمرین آئیے دیکھتے ہیں، مزید تفصیل آپ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ تمرین سوال نمبر 1، مفعول لہو اور مفعول معہ کی پہچان کریں۔ اس میں دیکھنا ہے کہ مفعول لہو کیا کون سے جملے میں مفعول لہو ہے اور کون سے جملے میں مفعول معہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پہلے جملہ ہے، پھر ترجمہ بھی لکھا گیا ہے، بس ہمیں الگ الگ کرنا ہے۔ ایک نمونہ یہاں پہ دیا گیا ہے، وقف الجند اجلالا للامیر، لشکر امیر کے احترام کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ تو جو وقفہ فعل ہے، تو اس کے بارے میں اگر ہم لماذا کے ذریعے سوال کریں، لماذا وقف الجندو، لشکر کیوں کھڑا ہوا، اجلالا للامیری، امیر کی تعظیم کے لیے، تو اجلالا جواب میں واقع ہو رہا ہے، کیونکہ جواب میں اجلال واقع ہو رہا ہے، تو اجلال جو ہے یہ ہے مفعول لہو، اس کی وجہ سے فعل ہوا ہے، کھڑا ہونے کا کام جو ہے کیوں ہوا، تعظیم کے لیے، احترام کے لیے۔ آگے دیکھیے، حضر سعید و غروب الشمس، سعید سورج کے غروب ہونے کے ساتھ حاضر ہوا، تو اس میں جو ہے حضر سعید، سعید حاضر ہوا۔ یہاں پہ دیکھیے غروب الشمس جو ہے، غروب اسم ہے، واو کے بعد ہے، یہ واو ساتھ کے معنی میں ہے، لہٰذا یہ غروب الشمس جو ہے یہ مفعول معہ ہے۔ ترکیب اسی طرح ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی حضر فعل، سعید فاعل، واو بمعنی مع، غروب مضاف، الشمس مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول معہ، فعل فاعل مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس طرح وقف الجند اجلالا للامیر، مفعول لہو کی ترکیب میں نے نہیں بتایا، وقف فعل، الجند فاعل، اجلالا مصدر، لام حرف جار، الامیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، اجلالا مصدر کا، اجلالا مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر مفعول لہو ہوا، وقف فعل کا، وقف فعل اپنے فاعل اور ظرف اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ خیر، قعدت عن الحرب جنبا، میں بزدلی کی وجہ سے جنگ سے بیٹھ گیا۔ تو یہاں پہ اگر لماذا کے ذریعے سوال کیا جائے، بھائی جنگ سے کیوں بیٹھ گیا، کیوں پیچھے رہ گیا، جواب آئے گا جبنن، بزدلی کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ جبنن جو ہے یہ مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے، جبنن یہ مفعول لہو ہے۔ ذهبت وخالدن، میں خالد کے ساتھ گیا، تو یہاں پہ خالدن اسم ہے اور واو کے بعد ہے، ایسے واو کے بعد جو مع کے معنی میں ہے، لہٰذا خالدن یہ مفعول معہ ہے۔ ترکیب وسیع، فعل فاعل مفعول معہ جملہ فعلیہ خبریہ۔ وقفت للمعلم احتراما، میں معلم کے لیے احترام کی وجہ سے کھڑا ہوا یا احترام کے لیے کھڑا ہوا۔ تو یہاں پہ لماذا کے ذریعے سوال کریں گے کہ تو کیوں معلم کے لیے کیوں کھڑا ہوا، احتراما، احترام کے لیے۔ تو احتراما مصدر منصوب ہے جو فعل کی وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا مفعول لہو ہے۔ قرأ علی والمصباح، علی چراغ کے ساتھ پڑھا، تو اس میں جو ہے واو بمعنی ما کے بعد ایک اسم واقع ہے، تو یہی اسم جو ہے مفعول معہ ہے، یعنی فعل فاعل مفعول معہ جملہ فعلیہ خبریہ۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے۔ تو اس میں جو کہا جا رہا ہے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو،
ٹھیک ہے. اب وجہ کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ کس لیے قتل نہ کرو؟ مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کی وجہ سے. یہاں پہ خشیتہ جو مصدر ہے یہ ہے مفعول لہو. خشیت املاک مضاف سے مل کر مفعول لہو. ترکیب اس طرح کریں گے کہ لا تقتلوا فعل نہیں، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، اولاد مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، خشیت مضاف، املاک مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہو. فعل، فاعل، مفعول بہ، مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ یہ نہیں ہے. اکلتو وزیدن، میں نے زید کے ساتھ کھایا. تو اس میں جو ہے وزیدن مفعول معہ ہے. کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے ہم بس جلدی سے کون مفعول معہ ہے کون مفعول لہو ہے بتا کے آگے گزر رہے ہیں. لا تبخلوا خشیت الفقر، غربت کے خوف سے بخل نہ کرو. تو یہاں پہ خشیت الفقر جو ہے مفعول لہو ہے. ٹھیک ہے، ترکیب وہی ہوگی فعل، فاعل اور مفعول لہو. فعل فاعل مفعول لہو سے جملہ فعلیہ انشائیہ. سجدتو شکرن، میں نے شکر کی وجہ سے سجدہ کیا. تو شکرن مصدر ہے، یہ مفعول لہو ہے. اکلا الوالد، اکل الوالد والابناء، والد نے بیٹوں کے ساتھ کھایا. یہاں پہ والابناء یہ مفعول معہ ہے، واو بمعنی ما کے بعد واقع ہے. اعبد اللہ شکرا، اعبد اللہ شکرا، شکر کی وجہ سے اللہ پاک کی عبادت کر. اس میں شکرا جو ہے یہ مفعول لہو ہے، مصدر ہے جو عبادت کرنے کی وجہ بیان کر رہا ہے. عاقب الاستاذ التلمیذ تادیبا، استاد نے شاگرد کو ادب سکھانے کے لیے سزا دی. کیوں سزا دی؟ ادب سکھانے کے لیے. تو تادیبا مفعول لہو ہے. جاء زید و بکرن، زید بکر کے ساتھ آیا. تو یہاں پہ بکرن واو بمعنی ما کے بعد ہے، تو یہ مفعول معہ ہے. زجنت المدینۃ اکراما للقادمین، آنے والوں کے اعزاز میں مدینہ کو آراستہ کیا گیا. تو اکرامن یہ جو ہے مفعول لہو ہے. کیوں آراستہ کیا گیا بھائی؟ آنے والوں کے احترام میں. تو یہ اکرامن جو ہے یہ مفعول لہو ہے. اکرامن للقادمین مفعول لہو ہے. سوال نمبر 2، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں میں فعل کی قسم متعین کرتے ہوئے افعال خمسہ کی پہچان کریں. دیکھیں یہاں پہ جملہ موجود ہے، فعل کی قسم متعین کرنے سے مراد کیا ہے بیان کر دیا ہے کہ فعل لازم معروف ہے، یعنی لازم متعدی میں سے کیا ہے، لازم ہے یا متعدی ہے، معروف ہے یا مجہول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 صورتیں بنیں گی، فعل لازم معروف، فعل متعدی معروف، فعل متعدی مجہول. اسے پہچاننا ہے پہلے کھانے میں، ان تینوں میں سے جو ہوگا بتانا ہے. اس کے علاوہ یہ جو مفاعل خمسہ ہیں، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول لہو، ان میں سے کوئی ہوگا تو اسے بتانا ہے. نمونہ یہاں پہ دیا گیا ہے، اشتریت جوالا، میں نے موبائل خریدا. جوال کہتے ہیں موبائل کو، میں نے موبائل خریدا. تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اشتریت جو فعل ہے یہ فعل متعدی ہے کیونکہ اسے مفعول بہ کی حاجت ہے. تو یہ فعل متعدی ہوا اور معروف ہے کیونکہ مجہول نہیں ہے، اس کا فاعل معلوم ہے یعنی متکلم ہے، میں نے خریدا. تو یہ فعل متعدی معروف ہوا، اور مفعول بہ جوالا جو ہے یہ مفاعل خمسہ میں سے مفعول بہ ہے، اسے یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا ہے. اس کے بعد دیکھیے دوسری مثال ہے، کسر الاناء، برتن توڑا گیا. تو اس میں کسیرہ جو ہے برتن توڑا گیا، کسیرہ یہ فعل متعدی مجہول ہے، لازم سے مجہول نہیں آتا، یہ مجہول ہے یعنی متعدی مجہول ہے. بس اس کے لیے اناؤ جو ہے مفاعل میں سے کچھ نہیں ہوگا، یہاں پہ نائب فاعل بنے گا، اس لیے بس یہاں پہ یہی لکھنا ہے کہ کسیرہ فعل متعدی مجہول ہے، معروف نہیں مجہول ہے. عالج الطبیب المریض، ڈاکٹر نے مریض کا علاج کیا. تو عالجہ یہ فعل ہے، تو عالجہ کون سا فعل ہے؟ فعل متعدی ہے کیونکہ علاج کرے گا تو کسی کا کرے گا، تو فعل متعدی ہوا. اور معروف ہے مجہول نہیں ہے کیونکہ فاعل طبیب معلوم ہے، علاج کس نے کی؟ ڈاکٹر نے، تو طبیب معلوم ہے. تو یہاں پہ جو ہے عالجہ فعل متعدی معروف ہے، متعدی معروف. اور المریضہ جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے، مفعول بہ. بس ترکیب آپ جو ہے انشاءاللہ اگلے درجے میں پڑھیں گے، اس لیے ترکیب کے لیے پریشان نہ ہو، آپ خود غور کریں گے تو انشاءاللہ ترکیب کر لیں گے. وقفت السیارۃ، گاڑی کھڑی ہوئی. تو اس میں وقفت جو ہے یہ فعل ہے، اور کون سا فعل ہے؟ فعل لازم ہے کیونکہ مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے، فعل لازم ہے. اور معروف ہے کیونکہ فاعل معلوم ہے، تو فعل لازم معروف. سرقت الساعۃ، گھڑی چوری ہو گئی.
تو اس میں سرقت فعل ہے، اور کون سا فعل ہے؟ فعل متعدی، کیونکہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، چرائے گا تو کچھ چرائے گا، تو سرقت فعل اور فعل مجہول، فعل متعدی مجہول، فعل متعدی مجہول۔ الساعۃ جو ہے یہ اس کا نائب فعل ہے، لہٰذا مفعول خمسہ میں کچھ نہیں ہوگا۔ ترکیب وہی کرنے کے، یعنی فعل مجہول نائب فعل سے مل کر فعلیہ خبریہ بس۔ ترکت الحرام حیاء من اللہ، میں نے اللہ کی حیا کی وجہ سے حرام چھوڑ دیا۔ تو اس مثال میں ترکت فعل، اچھا چھوڑے گا تو کچھ چھوڑے گا، تو یہ لہٰذا فعل متعدی ہوا، بس میں میم لکھ دوں سمجھ لیجیے کہ متعدی ہے۔ اور جو ہے معروف مجہول میں سے جو ہے یہ معروف ہے، کیونکہ اس کا جو ہے فاعل متکلم ہے، یہ معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ معروف کے لیے عین لکھ دیتا ہوں، کیونکہ دونوں میں معروف میں میم ہے اور مجہول میں بھی میم ہے، تو لہٰذا میں عین لکھ دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہو گیا ترکتو فعل متعدی معروف۔ اچھا، اور حرامہ یہ مفعول بھی ہے، حرامہ جو ہے مفعول بھی ہے۔ کیا چھوڑا بھائی؟ میں نے کیا چھوڑا؟ حرام کو چھوڑ دیا۔ اور حیاء من اللہ جو ہے یہ مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے، مفعول لہو ہے۔ کیوں چھوڑا؟ حرام ہونا، اللہ سے حیا کرتے ہوئے، حیاء من اللہ، اللہ سے حیا کرتے ہوئے۔ خیر، اذهب والشارع الجدید، تو نئی سڑک کے ساتھ جا، تو اس میں اذهب فعل ہے، ٹھیک ہے، اور فعل معروف، فعل لازم معروف ہے، ٹھیک ہے، لازم معروف۔ اور الشارع الجدید یہ موصوف صفت سے مل کر مفعول معہو ہے، مفعول معہو ہے، کیونکہ واو بمعنی ما کے بعد واقع ہے۔ یغسل الاناء برتن دھویا جاتا ہے۔ یغسل فعل کو دھوئے گا تو کوئی چیز دھوئے گا، تو یہ فعل متعدی ہے، لازم نہیں ہے، متعدی اور مجہول ہے، ٹھیک ہے، متعدی مجہول۔ تو اس کا جو ہے کوئی مفعول نہیں ہے، کیونکہ اناؤ جو ہے یہ نائب فاعل ہے، فعل نائب فاعل سے مراد فعلیہ خبریہ۔ صبرت فاطمہ، تو فاطمہ نے صبر کیا، تو صبرت فعل لازم ہے، صبر کیا، اور لازم معروف ہے کیونکہ اس کا فاعل جو ہے معلوم ہے، فاطمہ فاعل ہے۔ نجح التلمیذ المجتہد، محنتی طالب علم کامیاب ہوا۔ نجح فعل لازم اور معروف، کیونکہ اس کا فاعل جو ہے معلوم ہے، کون فاعل ہے؟ کامیاب طالب علم۔ خرجت یوم الجمعۃ، میں جمعہ کے دن نکلا۔ خرجت فعل ہے اور فعل لازم ہے، فعل لازم اور معروف ہے، کیونکہ میں نکلا، فاعل معلوم ہے، لازم معروف، یہاں لکھنا ہے لازم معروف۔ اور یوم الجمعاتی مضاف مضاف سے مل کر یہ بنے گا مفعول فی، کیونکہ یہ نکلنے کے وقت کو بتا رہا ہے، جمعہ کے دن نکلا۔ قتل الحارس اللص قتلا، چوکیدار نے چور کو واقعی قتل کیا۔ قتل فعل متعدی ہے، قتل کرے گا تو کس کو کرے گا؟ متعدی، اور کیا ہے؟ معروف ہے، کیونکہ فاعل معلوم ہے، کس نے قتل کیا؟ حارث نے، یعنی چوکیدار نے۔ اچھا، اللص جو ہے یہ مفعول بھی ہے، کس کو قتل کیا؟ چور کو، مفعول بھی، قتلا یہ مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، مفعول مطلق۔ لص مفعول بھی، قتلا مفعول مطلق، کیونکہ اس کا ہم معنی، یعنی جو فعل کا ہم معنی مصدر ہے، لہٰذا یہ مفعول مطلق ہے۔ سقط الطفل علی الارض، بچہ زمین پر گر گیا۔ سقط فعل لازم ہے اور معروف ہے، کیونکہ گرنے والا بچہ جو ہے یہ معلوم ہے، بس فعل لازم معروف کہنا ہے اور کچھ نہیں۔ قرأ فرید کتاب التاریخ، فرید نے تاریخ کی کتاب پڑھی۔ تو قرأ فعل ہے اور فعل متعدی ہے، پڑھے گا تو کچھ پڑھے گا، فعل ہے، فعل متعدی ہے اور معروف ہے، کیونکہ پڑھنے والا معلوم ہے کہ فرید ہے۔ اس کتابت تاریخ بترکیب اضافی مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دخلت الدار، میں گھر میں داخل ہوا۔ دخلہ جو ہے یہ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے، اور متعدی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ دخلہ کے بعد جو آتا ہے اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ جو جہاں داخل ہوتا ہے اس میں مفعول بھی بناتے ہیں، بعض لوگ مفعول فی بناتے ہیں۔ جو متعدی مانتے ہیں مفعول بھی بناتے ہیں، جو لازم مانتے ہیں اسے مفعول فی بناتے ہیں۔ تو اب اس کو لازمی مان لیں، لازم معروف، کیونکہ داخل ہونے والا معلوم ہے، دارہ کو مفعول فی بنا دیں داخل ہونے کی جگہ۔
ٹھیک ہے، مفعول فی۔ اچھا، نفع الکتاب نفعا، کتاب نے خوب نفع دیا، نفع فعل لازم ہے، ٹھیک ہے، اور لازم ہے معروف ہے کیونکہ فاعل معلوم ہے۔ کس نے نفع دیا؟ کتاب نے۔ نفعا جو ہے یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ ما قبل فعل کا ہم معنی مصدر ہے۔ فرح الولد، لڑکا خوش ہوا، تو فرح فعل لازم معروف ہے کیونکہ خوش ہونے والا لڑکا معلوم ہے، خوش ہونے والا لڑکا ہے یہ معلوم ہے۔ سرق اللص ثوبا، چور نے کپڑا چوری کی، سرق فعل متعدی معروف ہے، متعدی ہے اور معروف اس لیے ہے کہ اس کا فاعل معلوم ہے، اور ثوبن جو ہے یہ مفعول بہ ہے، کیا چوری کی؟ کپڑا۔ یرکب الجمل، اونٹ پر سوار کی جاتی ہے، اصل میں یرکب الجمل، اونٹ کو سوار کیا جاتا ہے، ترجمہ ہونا چاہیے، خیر۔ تو یرکب فعل ہے اور فعل متعدی ہے، مجہول آیا مطلب یہ متعدی ہے، متعدی مجہول ہے، ٹھیک ہے، فعل متعدی مجہول۔ الجمل جو ہے یہ تھا نائب فاعل، لہذا مفاعل میں کچھ نہیں ہوگا، خالی ہوگا، تو یرکب وغیرہ میں کہیں گے متعدی مجہول۔ یلعب الاطفال فی ملعب، بچے کھیل کے میدان میں کھیلتے ہیں، تو یہاں پہ یلعب فعل ہے اور فعل لازم ہے، کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل لازم ہے اور معروف ہے، کھیلنے والے بچے معلوم ہیں، فعل لازم معروف، بس مفعول کی جگہ کچھ نہیں آئے گا۔ فہمت تلمیذ الدرس، طالب علم نے سبق سمجھا، فہمہ یہ فعل متعدی معروف ہے کیونکہ سمجھنے والا طالب علم ہے یہ معلوم ہے، تو فہمہ فعل متعدی معروف، الدرس مفعول بہ۔ اکیلت التفاحۃ، سیب کھایا گیا، اکیلت فعل ہے، فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے، اور فعل متعدی مجہول ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فاعل معلوم نہیں ہے، کھانے والا معلوم نہیں ہے، تفاح اس کا نائب فاعل ہے۔ رکب سمیر الحمار، سمیر گدھے پر سوار ہوا، تو اس مثال میں رکیبہ جو ہے یہ فعل مجہول ہوگا، فعل متعدی ہوگا، رکیبہ متعدی اور لازم دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، تو اس کو جو ہم فعل یہاں پہ فعل متعدی مانیں گے، رکیبہ فعل متعدی ہے اور معروف ہے کیونکہ سوار ہونے والا معلوم ہے، الحمارہ مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے۔ جلست قعودا، میں واقعی بیٹھا، تو جلست یہ فعل ہے، فعل لازم ہے اور معروف ہے کیونکہ بیٹھنے والا معلوم ہے، اور قعودن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ ما قبل فعل کا ہم معنی مصدر ہے، تو لہٰذا جو ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ضرور سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اگر کہیں کوئی آپ کو غلطی لگے تو پھر ضرور اصلاح کریں، تنقید کے بجائے اصلاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اساس النحو مکمل کر لی، دعا فرمائیں جو اور باقی کتابیں ہیں انہیں بھی مکمل کرنے کی توفیق ملے۔